جی تو ویلکم میرے یوٹیوب چینل پہ. میں سلمان درانی ہوں, میرے ساتھ توقیر کھرل صاحب موجود ہیں. کھرل صاحب بتائیے گا, تھوڑے سے آگے ہو جائیں اور بتائیں کہ یہ جو آج ترقی ہوئی ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, کیا جانتے ہیں آپ؟ سلمان 1965 میں جب پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا تو اس کے بعد صدر ایوب جو تھے انہوں نے بھی خود کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دی تھی. یہ تو پاکستان کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی وہ پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل تھے. اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو اب جو بھارتی جارحیت کا جب جواب دیا گیا ہے تو پاکستانی جو قوم ہے اس میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ 90% کی جو مقبولیت ہے اس کو چھو رہے تھے, اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ جو غیر آئینی ہوتا ہے اور یہ جو ایک اعزازی ہوتا ہے اور ایک تاریخی ہوتا ہے یہ عاصم منیر صاحب کو ملنے والا ہے, اور پھر ایسا ہی ہوا. اور اگر آپ اس کی ہسٹری کی مزید بات کریں تو دیگر آرمی اچھا, چیف جو بھی ہیں. ایوب خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ عہدہ خود دلوایا. جی جب مارشل لا لگا دیا گیا اس کے بعد انہوں نے یہ خود کو عہدہ دیا. اچھا, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ عہدہ خود ہی اپنے آپ کو اس اعزاز سے نوازا. کیا یہ کہنا درست ہے کہ جنرل عاصم منیر جنرل ایوب خان کے بعد جو ہیں وہ دوسرے ایسے شخص ہیں جن کو یہ اعزاز ملا ہے, اس سے پہلے کسی کو یہ ملا ہو یا کسی نے کوئی کوشش کی ہو؟ جی بالکل, یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار اس طرح سے ہوا ہے کہ ایوب خان کے بعد کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے جو پہلے والے آرمی چیف تھے راحیل شریف, جنرل کیانی, ان کا دل تو اس طرف مائل تھا. راحیل شریف نے کوشش بھی کی تھی, یا مطلب اس وقت کی حکومت نے ان کو اعزاز دینے کی کوشش کی, لیکن عدالت نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اور وجوہات بھی سامنے نہیں آئی. 2016 کی بات, یہ 2016 کی غالباً بات ہے. اس وقت کی حکومت نے کوشش کی تھی. جنرل کیانی کا بھی دل للچالتا تھا, اور باقی آرمی چیف مشہور و معروف جو آرمی چیف گزرے ان کی طرف سے یہ بات منسوخ کی جاتی ہے. جنرل کیانی, یہ جو ابھی راحیل شریف جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, جی اور پھر اچھا یہ بتائیے گا کھل صاحب, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کا موضوع بھی, اور یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس کے اوپر اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ عہدہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو حاصل کرنے کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ کتنی بڑھ جاتی ہے, اور چیلنجز کیا ہیں اس گورنمنٹ کو, اس حکومت کو اس عہدہ ملنے کے بعد سے, تاریخی اگر ہم اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بڑی فوج میں جو ان کا سپہ سالار ہوتا ہے یہ اس کو 5 اسٹار ایک عہدہ ملتا ہے, یہ ایک اعزاز ہوتا ہے. اس کے ساتھ سیلری میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, البتہ یونیفارم جو ہوتی ہے وہ ذرا دوسرے جنرل سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جس طرح ایوب خان کی آپ نے تصویریں سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی یا آپ نے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, اس کے اوپر کوئی آئینی کوئی یا قانونی کوئی اختیارات نہیں مل جاتے ہیں. البتہ یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ آپ نے اس ملک کی خاطر ایک غیر معمولی فریضہ انجام دیا ہے, یا جنگ کے بعد یہ عہدہ دیا جاتا ہے. بھارت میں بھی 1971 میں وہاں کے جو آرمی چیف تھے ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا تھا. تو یہاں ان کو یہ جو اعزاز ملا ہے تو یہ ان کی غیر معمولی خدمات, جو جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ بھارتی جارحیت کا جس طرح سے بھرپور جواب دیا گیا اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا, اس کے بعد ان کو یہ عہدہ ملا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عہدہ بڑھانے کے بعد حکومت کو کوئی بڑا چیلنج ہو کہ اب حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب خطرے میں پڑ گئے ہیں, یا شاید ان کی کرسی عالمی خطرے میں پڑ گئی ہے, مبصرین جو اس وقت مبصرین یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص آمرانہ سوچ رکھتا ہے اور اس کے بعد یہ عہدہ آ گیا ہے, اس کے بعد جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے وہ سب اس کے اوپر مطلب ان کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے کہ, لیکن جب یہ عہدہ دیا جاتا ہے اس وقت صدر, وزیر اعظم اور اس کی کابینہ یہ سب یہ طے کرتے ہیں کہ یہ عہدہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے آرمی چیف جو ہیں ان کی بھی یہ خواہش تھی یا ان کو دینے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ صدر, کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا, اس کے بعد یہ عہدہ دیا گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے منظر کو؟ ایک طرف جنگ, پھر پروپیگنڈا ہوا اس کے اوپر,
اور پروپیگنڈا آج بھی جو ہے فوج کے بارے میں جاری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سوال تھے، ایک سیاسی تنظیم کے بہت زیادہ تحفظات تھے، اس دوران فوج کی مقبولیت میں کچھ کمی ہوئی، اس کے بعد بھارتی جارحیت کا جس طرح سے جواب دیا گیا تو لوگوں کے دلوں میں پھر سے وہ پاک فوج کی جو محبت جو کم ہو گئی تھی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب یہ جو عہدہ دیا گیا اس کے بارے میں ابھی کوئی نہیں سوچ رہا تھا، ہاں اچانک ہی ہوا یہ ہے، اچانک ایک دم سے یہ فیصلہ حکومت اچھا، نے یہ لیکن فیصلہ لیا ہے۔ جو حکومتی کوریڈورز ہیں، پاور کوریڈورز، اس میں یہ بات جو ہے وہ ہلچل تھی پچھلے کچھ ہفتوں سے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتائیے، یہ جو کشمکش چل رہی ہے اسی سب میں عمران خان کی رہائی سے متعلق، اس میں آپ کو لگتا ہے، دیکھیں ایک وقت تھا جب فوج یا ادارہ، اب تو کھلم کھلا بات ہے نا، ورسز پی ٹی آئی عمران خان، اب یہ جنگ پی ٹی آئی نے شروع کی ہو یا کسی ادارے نے شروع کی ہو، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے یا پھر جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جس وقت ادارہ یا پھر حکومت ڈاؤن پوزیشن پر نہیں تھی تب عمران خان رہا نہیں ہوئے، تو اب تو حکومت اور ادارہ بڑی اچھی اور بہتر پوزیشن پر ہیں، تو اب ان امکانات کا جو اظہار ہے وہ کیوں کیا جا رہا سلمان، ہے؟ یہ پاکستان ہے اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے مفسرین جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اس بار آپ کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا جا رہا ہے، اس بار واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید اپنے گھر کریں گے اور وہ باہر آ رہے ہیں، مطلب بڑے مستند جو اور باعتماد ذرائع جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اگر یہ ہو گیا تو فوج کی جو اس وقت مقبولیت ہے وہ ڈبل ہو اس جائے میں گی، زیادہ اضافہ ہوگا، یہ کیسے؟ اور بالکل مطلب ایک سیاسی جو پارٹی ہے اس کے تحفظات ہیں، اور وہ جنگ کے بعد بھی مطلب ان کی ناراضگی کچھ کم نہیں ہوئی، جو ان کے ساتھ ہوا، جو ان کے دعوے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی ناراضگی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے اور فوج کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ایک بڑا پازیٹیو فیصلہ ہوگا، یہ شاید ادارہ بھی اس سوچ کے رہا ہو اثرات ایسا تو ہی۔ 10 سال بعد نظر آئیں گے کہ یہ فیصلہ حکومت نے جو اعزاز دیا ہے اس کے جو اثرات ہوں گے یا اس کے نتائج ہوں گے، اور یہ آرمی چیف کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں وہ مرد بحران ثابت ہوئے ہیں، مطلب کہ جتنے بھی بحران آئے، کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کا کوئی بحران آیا، ایران کے حوالے سے ان کا کوئی مسئلہ ہوا، یا بھارتی جارحیت کا جواب آیا، یا سیاسی مسائل جو پاکستان کے اندر چل رہے تھے، عاصم منیر نے بہت ہی دلیرانہ انداز کے اندر کے طریقے سے اس بحران سے ملک کو نکالا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر ایک آزمائش ہے، جس کے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ میں اس کے لیے ہزاروں عاصم منیر قربان، اور میں اس جو اعزاز ملا یہ میرے پاس ایک قوم کی امانت ہے، اس کو شہداء کے نام کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ کھرل صاحب، اس پہ آج اتنا ہی بولا جا سکتا تھا چونکہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، تو اس پہ ہم اتنا ہی آپ کو آگاہ کر سکتے تھے، آپ سے بات کر سکتے تھے۔ اب تک اتنا ہی، تب تک جب تک ملاقات نہیں ہوتی اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔